اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی اتباع کے متعلق ارشاد فرمایا، اور ساتھ منکرین اور مکذبین متکبرین کے لیے وعید بیان فرمایا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ظالم کون ہے، ظالم کون ہے، اور قیامت کے روز بلکہ برزخ کے وقت، جس وقت برزخ کی زندگی شروع ہو رہی ہوگی، اس وقت وہ معبودان باطلہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے یا ان کی نظر و نیاز تھی، ان کے متعلق فرشتے پوچھیں گے اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں، اب تمہاری وہ مدد کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے وہی جن سے سوال کیا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے کہ وہ آج ہم سے گم ہو گئے۔ دیکھیے تو فرمایا ظالم کون ہے؟ ظالم فمن افترا علی اللہ کذب۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر جھوٹ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عائشہ راوی ہیں، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا منہ فہو رد۔ جو دین میں نہ ہو اس کو دین کی طرف منسوب کرنا اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اس کے لیے وعید ہے، فرمایا اس کو رد کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا یا رسول پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے، کہ ہے نہیں۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے اور کہے کہ اللہ نے حکم دیا۔ مشرکین کا یہی وتیرہ تھا، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس جانور کا گوشت کھانا، اس جانور کا گوشت کھانا۔ ہاں طبی لحاظ سے کوئی اگر نہیں کھاتا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ حرام کرنے کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے، حلال کرنے کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے؟ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی عبادت کرنی ہے، جو مورتیوں کی، بتوں کی، اللہ کے الہ، اللہ کے پیاروں کی، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ قرآن نے کہیں حکم نہیں بیان کیا، اللہ کے پیغمبر نے کہیں حکم بیان نہیں فرمایا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیاروں کی عبادت کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ نہیں، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہ دیکھیں اللہ کے نور میں سے کوئی بھی نہیں ہے،
اللہ کے نور کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی نظریہ تو عیسائیت کا تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ایک ہے حضرت اللہ کی ذات، دوسری ہے مئی مریم، تیسرے ان سے پیدا ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ میں سے ہے، تو اللہ میں سے کوئی نہیں۔ اللہ نے یوں واضح طور پر اس چیز کی تردید کر دی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہاں پہلے کہا یہ دعویٰ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ یہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ خود یہ کسی سے پیدا ہوئے، اور فرمایا پیدا ہونا تو بڑی دور کی بات، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ تو لہذا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے نور میں سے کہو یہ نور ہے، یہ کہے کہ اللہ میں سے ہے، اللہ کے اتنے قرب، لہذا نہیں یعنی۔ اور ایک فارسی کا وہ جو سریکی میں ایک خطیب صاحب ہیں، وہ سریکی میں کہتے ہیں ہکے جڑا ہکو ڈو کر جانے ہو کافر تے مشرک ہے، نہیں ایک نہیں ذات، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ اور نبی میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کو سارے اختیار ہیں، نبی پاک علیہ السلام مقام اور مرتبے کے لحاظ سے امت میں سب سے اعلیٰ و افضل اکمل اجمل ہے، لیکن رب نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ رب کی ذات کے بعد پیغمبر کا رتبہ، اور پیغمبر کو کلی اختیار نہیں دیے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کو اختیار دیے ہوتے، میرے پیغمبر کے دان شہید ہوتے غزوہ احد میں، میرے پیغمبر کو اختیار دیے ہوتے اور میرے پیغمبر کو بڑی بیٹی صاحبزادی حضرت زینب کا یوں انتقال ہوتا اور حضرت رقیہ کا جنازہ نہ پڑھتے۔ میرے پیغمبر کو اختیار اتنے دی، یہاں تک ارشاد فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ کہتے ہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، فرمایا نہیں، یہ میں نہیں چاہتا، ایک میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دن میں کھاؤں اور دوسرے دن میں فاقے سے زندگی گزاروں، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس۔ اور میرے پیغمبر اگر چاہتے ہیں، میرے پیغمبر کا تو جی چاہتا تھا سارے لوگ جہنم کی آگ سے بچے اور جنت کے مستحق بنے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء نے آ کر یہ بتلا دیا نہیں، اللہ نے ہدایت کی اختیار اپنے پاس رکھے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اختیارات اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں رکھے اور کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں اولئک ینالہم نصیب، اچھا یا یہ اختیار یا او کذب بآیاتی، یا آیتوں کو جھٹلا، یہ قرآن پاک میں آیت ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الکہف میں قل انما انا بشر مثلکم، میرے پیغمبر کہہ دو میں تمہاری طرح کیا ہوں، انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ اس وحی کے آنے پر مقام بلند و بالا ہو گیا، لیکن ہے پیغمبر علیہ السلام انسان، لیکن کوئی کہ قرآن میں ہے ہی نہیں کہ پیغمبر بشر ہے، نہیں قرآن کا واضح او کذب بآیات، یا آیتوں کو جھٹلائے، آیتوں کو واضح طور پر قرآن پاک کی 20 آیات ہیں جو رسول پاک علیہ السلام کی بشریت پر صادق آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کیا جائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، کوئی بندہ یہ گمان نہ کرے کہ جو رزق مجھے دیا جا رہا ہے اللہ اس پر خوش ہے۔ اس دنیا میں تو دنیا کی زندگی میں تو رزق سب کے لیے، کافر کے لیے بھی، ایمان والے کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، گناہگار کے لیے بھی، جنتی کے لیے، جہنمی کے لیے بھی، سب کے لیے، لیکن آخرت میں جو رزق ملے گا وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، وہ اہل جنت کے لیے ہوگا۔ فرمایا قیامت جب ان کی یہ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو یتوفونہم رسلنا یتوفون قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، اب کہاں ہے جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے، ان کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کے لیے آئے۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، وہ کہیں گے آج تو وہ ہم سے گم گئے، وہ انہم کانوا کافرین، وہ اقرار کریں گے واقعی وہ کافر تھے جن کی ہم وہ کر رہے تھے، جن کی پوجا، جن کی طرف ہم نے جھکاؤ کیا ہوا تھا۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته
اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ مقرر کیا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو آیت کریمہ سے صحیح معنوں میں عبرت حاصل کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا۔